یہ کہانی ہے ہجرت کی، محبت کی، وفا کی، انتہا کی۔ یہ کہانی ہے کمال الدین کی، جو اپنی اغوا شدہ محبوب بیوی رضیہ بیگم کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے بھارتی پنجاب میں مارا مارا پھرتا رہا۔ 1948 سے 1951 تک لگاتار 3 سال شہر شہر، قریہ قریہ، گاؤں گاؤں گھومتا رہا، تڑپتا رہا، بلکتا رہا، مگر لگا رہا۔ ہزاروں کلومیٹر، سینکڑوں کوس چلتا رہا، مگر لگا رہا۔ جب تک سانس تب تک آس کی عملی تصویر بن گیا تھا وہ شخص۔ اس کہانی کے راوی ہیں کمال الدین اور رضیہ بیگم کے صاحبزادے محمد رفیق، جو سرکاری ملازمت کے بعد آج کل کراچی میں ریٹائرمنٹ کی زندگی گزار رہے ہیں۔ یرغمال بنایا، کوئی سپاہی تھے وہ وہاں کی فوج کے، جو میری والدہ کو لے گئے، یرغمال بنا کے لے گئے، اور پھر انہوں نے ان کو مختلف جگہوں پہ رکھا وہاں۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی بچے کا مسئلہ ہے، اگر آپ بچہ چھوڑ سکتی ہو تو میں بکس میں بند کر کے بھی کیمپ میں چھوڑ دوں گا آپ کو۔ وہ بھی سکھ تھے حالانکہ، لیکن وہ میرے نانا کے دوستوں میں سے تھے، وہ کہیں والدہ سے ملاقات ہوئی وہاں۔ میرے والد نے کوشش، ہمت نہ ہاری، اور ایک انتھک کوشش کے بعد جالندھر کے ڈپٹی ہائی کمشنر کے آفس میں نوکری حاصل کر لی، اور جتنی بھی عورتیں، 100 عورتیں جو ان کے نرغے میں تھیں، ان کو چھڑا کر اور کیمپ میں پہنچایا۔ ان کے اس میں ایک سکھ دوست، جن کی میرے والد نے مجھے بتایا کہ بہت ہی دخل تھا، وہ میرے والد کے دوست تھے، انہوں نے بہت مدد کی۔ اور اس کے لاہور سے میرے والد ان کو کبھی نمک لے کر گئے ہوں گے، انہوں نے کہا کہ بھئی ہم آپ کی نمک حلالی کریں گے، نمک حرامی نہیں کریں گے، آپ کے ساتھ پورا ساتھ دیں گے۔ تو وہ کہتی یہ تھی کہ میں دعا کرتی تھی کہ میرا بچہ مر جائے۔ میرے والد نے جب دروازے سے دیکھا اور والدہ نے ان کو دیکھا، تو میری والدہ وہاں سے دوڑتی ہوئی آ کے ان کے ساتھ لپٹ گئیں، اور وہ انداز، اس وقت جذبہ ایسا تھا کہ ہم بھی اس کو جو ہے سن کر رونا آتا ہے آج بھی، لیکن اس وقت بہرحال کیا گزری ہوگی ان پہ، یہ تو وہی جانتے ہیں۔ میرا نام محمد رفیق ہے، میرا تعلق گجر برادری سے ہے۔ میرے والد کا نام کمال الدین اور والدہ کا نام رضیہ۔ اور میں جو کہانی سنانا چاہ رہا ہوں بہت اہم کہانی ہے، میرے والد کی کہانی ہے، جو کہ میری والدہ ان سے بچھڑ گئی تھی، اور کس طرح ملاپ ہوا، کیا کیا تکلیفیں اٹھانا پڑیں میرے والد کو اور میری والدہ کو، وہ میں کوشش کروں گا کہ آپ کے سامنے بیان کر سکوں۔ ہے تو میرے لیے بہت مشکل کام، میرا دل آج بھی خون کے آنسو روتا ہے، یا میرا دل بھر آتا ہے جس وقت میں یہ کہانی یاد کرتا ہوں۔ میرے والد دہلی میں وزارت داخلہ میں چپڑاسی کی حیثیت سے کام کرتے تھے۔ جب یہ بٹوارے کا موقع آیا تو ہر طرف یہ تھا کہ پاکستان بن رہا ہے، سب کو پاکستان جانا ہے، تو میری والدہ بھی والد کے ساتھ دہلی میں موجود تھیں۔ لیکن جب یہ سننے میں آیا کہ بھئی اس طریقے سے پاکستان بن رہا ہے، تو میرے والد میری والدہ کو گاؤں، جہاں وہ آبائی گاؤں تھا ان کا، وہاں ان کے والد، میرے والدہ کے والد کے پاس ان کو چھوڑنے کے لیے چلے گئے، اور ان کو اس لیے کہ یہ اپنے والدین کے ساتھ اپنے گھر پاکستان چلے جائیں گی، میں تو یہاں سرکاری ملازم ہوں، آسانی سے چلا جاؤں گا۔ تو انہوں نے یہ سوچ کر ان کو وہاں چھوڑا اور واپس دہلی آ گئے۔ دہلی میں رہے، اور اسی دوران یہ ہنگامہ آرائی شروع ہو گئی، اور لوٹ مار کا
شروع ہو گئی لوٹ مار کرنا انڈیا میں، گاؤں میں، دیہاتوں میں۔ تو میرے والد کا جو گاؤں تھا وہ موضع چکھیاں، تحصیل روپڑ اور ضلع امبالہ تھا، جہاں ان کے والدین رہائش پذیر تھے، اور میری والدہ کا جو گاؤں تھا اس کا نام موضع بیلی، تحصیل روپڑ اور ضلع امبالہ تھا۔ قریب قریب گاؤں تھے، اس لیے میرے والد والدہ کو اس گاؤں میں چھوڑا ہے کہ اکٹھے سب چلے جائیں گے۔ والد صاحب واپس دہلی آ گئے، وہ وہاں ہنگامہ آرائی شروع ہو گئی اور لوٹ مار شروع ہو گئی۔ تو والد میرے جب اسپیشل ٹرین چلیں لاہور آنے کے لیے سرکاری ملازمین کے لیے، تو میرے والد سرکاری ٹرین سے، اسپیشل ٹرین سے جو ہے وہ لاہور آ گئے۔ لاہور آنے کے بعد جب انہیں یہ سب کچھ پتہ چلا، خاندان کے بقیہ ہمارے خاندان کے جو جانی قربانیاں اور مالی قربانیاں دینے کے بعد جو بقیہ لوگ لاہور پہنچے کیمپ میں، تو وہاں ان سے والد صاحب کی ملاقات ہوئی۔ تو ان سے پتہ چلا کہ میری والدہ انڈیا میں جو لوٹ مار ہوئی اس میں سکھوں نے عورتوں کو یرغمال بنا لیا ہے، اس میں میری خاندان کی بہت ساری عورتیں، میری والدہ بھی اس میں وہ یرغمال بنا لی گئیں۔ جب والد کو اس چیز کا پتہ چلا تو والد میرے سرکاری نوکری میں تھے، تو انہوں نے یہاں بھاگ دوڑ کوشش شروع کری کہ بھئی میں کسی طریقے سے واپس انڈیا جا سکوں۔ میرے والد نے کوشش ہمت نہ ہاری اور ایک انتھک کوشش کے بعد جالندھر کے ڈپٹی ہائی کمشنر کے آفس میں نوکری حاصل کر لی۔ یہاں سے ٹرانسفر ہو کے وہ ڈپٹی ہائی کمشنر کے آفس جالندھر چلے گئے۔ جالندھر میں انہوں نے اپنے پرانے دوستوں سے رابطہ کیا اور اس تگ و دو میں لگ گئے کہ کسی طریقے سے وہ اپنی بیوی کو حاصل کر سکیں۔ میرے والد نے ہمت نہیں ہاری اور ان کی تلاش شروع کر دی اپنے دوستوں کے ملنے کے بعد، اور مختلف جگہوں پر جہاں جہاں بھی ان کو یہ پتہ چلتا تھا کہ بھئی پاکستانی مسلمان عورتیں فلاں فلاں جگہ پر موجود ہیں، تو اس جگہ وہ پولیس کو، ہائی کمشنر کے آفس سے پولیس کی ایک ٹیم لے کر باقاعدہ وہاں چھاپہ مارتے تھے، اور جو بھی مسلمان عورت میری عزیز ہوں یا کوئی غیر ہو، جو بھی مسلمان عورت انہیں ملتی تھی وہ ان کو کیمپ میں پہنچاتے تھے۔ اور یہ تگ و دو مسلسل جاری رکھی میرے والد نے جب تک میری والدہ نہ مل سکیں، اور جتنی بھی عورتیں، سوئیوں عورتیں جو ان کے نرغے میں تھیں ان کو چھڑا کر اور کیمپ میں پہنچایا۔ ان کے اس میں ایک سکھ دوست جن کی میرے والد نے مجھے بتایا کہ بہت ہی دخل تھا، وہ میرے والد کے دوست تھے، انہوں نے بہت مدد کی، اور اس کے لاہور سے میرے والد ان کو کبھی نمک لے کر گئے ہوں گے، انہوں نے کہا کہ بھئی ہم آپ کی نمک حلالی کریں گے، نمک حرامی نہیں کریں گے، آپ کے ساتھ پورا ساتھ دیں گے۔ تو ایک معلومات کے مطابق پتہ چلا کہ بھئی کچھ عورتیں موضع ننگل ہوشیارپور میں مسلمان عورتیں موجود ہیں۔ میرے والد نے ہائی کمشنر کے آفس سے اجازت لی اور پولیس ٹیم ساتھ لی اور وہاں پہنچ گئے۔ تو جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ کیا نام ہے، چھاپہ مارا تو میری والدہ وہاں موجود تھیں۔ تو کمال الدین میرے والد کا نام تھا، تو رضیہ میری والدہ کا نام تھا۔ تو میرے والد نے جب دروازے سے دیکھا اور والدہ نے ان کو دیکھا تو میری والدہ وہاں سے دوڑتی ہوئی آ کے ان کے ساتھ لپٹ گئیں، اور وہ انداز اس وقت جذبہ ایسا تھا کہ ہم بھی اس کو جو ہے سن کر رونا آتا ہے آج بھی، لیکن اس وقت بہرحال کیا گزری ہوگی ان پہ یہ تو وہی جانتے ہیں۔ آج جو ہے اس کے بعد انہوں نے وہاں سے ان کو ساتھ لیا، ساتھ لے کر وہ اپنے وہاں سے دوبارہ اپنے آفس گئے، آفس سے دوبارہ سب کچھ واپس ٹرانسفر کا اپنے کر کے اپنی وائف کو لے کر اور لاہور پہنچ گئے۔ لاہور جب پہنچے تو لاہور آفس میرے والد کا جو تھا اس میں جب ان کو پتہ چلا کہ بھئی کمال الدین جو ہیں وہ گئے تھے انڈیا اور اپنی وائف کی تلاش میں، اس سب میں تقریباً 3 سال کا عرصہ لگا۔ یہ تگ و دو میں نے جو آپ کو اتنی سی مختصر سی بتا دی، اس تگ و دو میں
تین سال کا عرصہ لگا، اور اس 3 سال میں انہوں نے ہمت نہیں ہاری، اور وہ انتہائی ہمت کے ساتھ یہ کام کرتے رہے، اور آخر میری والدہ کو حاصل کیا اور لے کر لاہور آ گئے۔ لاہور میں جو آفس میں آئے تو انہوں نے یہ دیکھا کہ بھئی کمال الدین نے اتنا بڑا کارنامہ کیا ہے، تو مغربی پاکستان کے نام سے ایک اخبار نکلتا تھا، تو PID پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کا محکمہ تھا، اس میں والد صاحب کو بھیج دیا گیا ٹرانسفر۔ اس آفس نے ایک اخبار میں ان کی کہانی شائع کی۔ اس کہانی کے عنوان یہ تھا کہ ایک مسلمان مرد کا اپنی بیوی کو چھڑانے کے لیے عزم و استقلال۔ وہ کہانی بھی میں آپ کو اس میں اس کی کٹنگ کی جو ہے وہ ویڈیو میں آپ کو شو کروں گا، تو آپ وہ بھی دیکھیے گا۔ تو جب والد صاحب والدہ کو لے کر اتنی تکلیفوں کے بعد واپس کراچی آ گئے لاہور سے، اور اپنے آفس میں کام اسٹارٹ کر دیا، محکمہ اطلاعات و نشریات۔ اس دوران بھائی میرے بڑے پیدا ہوئے کراچی میں، اللہ تعالیٰ کا شکر، ہم 4 بھائی پیدا ہوئے اور میں ان بھائیوں میں سب سے چھوٹا ہوں۔ تو اب تھوڑی سی میری پیدائش 1957 کی ہے، اس وقت ماشاءاللہ میری عمر 64 سال ہے۔ تو جب کچھ بڑے ہوئے تو والدین سے ان کی پرانی بٹوارے کے وقت کی جو باتیں سنی، تو والدہ نے پھر اس وقت جو والدہ سے پتہ چلا کہ ان کے ساتھ کیا بیتی، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ والدہ نے ہماری بتایا کہ ہم جو ہے وہاں سے جس وقت گھر میں کہنے لگی کہ میں روٹیاں پکا رہی تھی جس وقت سکھوں نے حملہ کیا ہے، تو توے پہ روٹی چھوڑ کے ہمارے گھر والوں کو بھاگنا پڑا وہاں سے۔ میرے نانا ساتھ تھے اور خالائیں ساتھ تھیں، ماموں ساتھ تھے، گھر سے نکلے ہیں، بھاگے ہیں۔ تو جب باہر آئے تو فائرنگ ہو رہی تھی، فوجی جو ہیں وہاں اس وقت کے جو وہاں کے ان کے فوجی تھے وہ فائرنگ کر رہے تھے، تو ایک گولی آ کے میرے نانا کو لگی گردن پہ، میرے نانا وہیں گر گئے۔ جب وہاں گر گئے تو میری والدہ وہ دیکھتے ہوئے میرے نانا کے سے چمٹ گئیں، کہنے لگی میں ان سے چمٹ گئی، اور اسی موقع پہ وہ سکھ آئے اور ان کو وہاں سے یرغمال بنایا۔ کوئی سپاہی تھے وہ وہاں کی فوج کے جو میری والدہ کو لے گئے، یرغمال بنا کے لے گئے، اور پھر انہوں نے ان کو مختلف جگہوں پہ رکھا، وہاں مختلف جگہوں پہ کہ بھئی چھاپے کے ڈر سے کہ بھئی چھاپا پڑتا ہے گرفتار نہ ہو جائیں، مختلف جگہیں بدلتے رہے۔ تو والدہ کہنے لگی میں نے جو وہاں اس موقع پہ سین دیکھے، اس میں جوان لڑکیاں تو انہوں نے یرغمال بنا لیا، بوڑھی عورتوں کو انہوں نے شہید کر دیا، مردوں کو شہید کر دیا، عورتوں نے اپنے بچوں کو نہروں میں کنوؤں میں پھینک دیا، ڈھیر لگ گئے وہاں کنوؤں میں، لوگ خون، نہروں میں خون، لال سرخ پانی ہو گیا، پانی ایسا سرخ ہو گیا کہ لوگ مطلب اس سے دیکھتے تو ایسا لگتا تھا کہ خون بہہ رہا ہے۔ تو یہ سب منظر دیکھتے ہوئے والدہ بہت پریشان ہوئی۔ اس دوران والدہ کو ایک نانا کا دوست ملا جس نے کہا کہ بھئی میں آپ کو اگر کہیں تو اس وقت والدہ کے پاس ایک میرا سب سے بڑے بھائی جو تھے والدہ کے پاس تھے، تو انہوں نے کہا کہ بھئی بچے کا مسئلہ ہے، اگر آپ بچہ چھوڑ سکتی ہو تو میں بکس میں بند کر کے بھی کیمپ میں چھوڑ دوں گا آپ کو۔ وہ بھی سکھ تھے حالانکہ، لیکن وہ میرے نانا کے دوستوں میں سے تھے، وہ کہیں والدہ سے ملاقات ہوئی وہاں، تو انہوں نے کہا، لیکن والدہ نے کہا کہ نہیں میں بچہ نہیں چھوڑ سکتی، اور میں ایسے ہی کوشش کریں مجھے کسی طریقے سے لے جانے کی۔ تو وہاں جو کرالی کیمپ کی باتیں بتائیں کہ کرالی کیمپ جو تھا لگا ہوا، وہاں ہمارے اور خاندان والے بھی موجود تھے، وہاں جو ہے انہوں نے بھی بتایا ہمیں کہ بھئی وہاں کنوؤں میں زہر ملا دیا گیا، جو لوگ وہاں پیتے تھے وہ مر جاتے تھے۔ یہاں تک کہ آپ کو میں سناؤں کہ میری ایک خالہ نے مجھے قصہ سنایا کہ میرے پاس ایک بچہ تھا چھوٹا میرا، کہ ہمیں وہاں خوراک کئی دن تک خوراک نہیں ملتی تھی، جب خوراک نہیں ملتی تھی ہمارا برا حال تھا، بچے روتے تھے دودھ پینے کے لیے، تو وہ کہتی یہ تھی کہ میں دعا کرتی تھی کہ میرا بچہ مر جائے۔ کیا بتائیں آپ کو، بس وہ سن کے برداشت نہیں ہوتا تھا کہ بھئی میرا بچہ مر جائے کسی طرح، ان کا بچے کا دکھ برداشت نہیں کر پاتی تھی وہ، یہ حال تھا۔ تو بہت پریشانیاں انہوں نے اٹھائیں، باقی ہمارے خاندان والوں نے۔ بہرحال یہ تکلیف اٹھانے کے بعد میری والدہ کو میرے والد نے حاصل کیا 3 سال بعد، اور
واپس پاکستان، اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان آئے، اور پاکستان میں میرے والد کراچی آ کر ایک بہت پرانی آبادی جو آج بھی ہے اور میں وہیں رہتا ہوں، نام میرا محمد رفیق ہے اور جیکب لائن کے نام سے اس آبادی کا نام ہے، میں اس میں رہائش پذیر ہوں، اور میں ریٹائر ہوا ہوں پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ سے فوٹوگرافر کی حیثیت سے۔ اور یہ بہت کوشش کی میں نے کہ میں اس سے پہلے بھی میں نے یہ کہانی ایسی ہے کہ میں نے ٹی وی چینل سے بھی رابطہ کیا کہ میں کسی طریقے سے اس کو ہیڈ لائن پہ لاؤں، میرے والد کا اتنا بڑا کارنامہ ہے جو وہاں رہ کر انہوں نے اتنے ساری عورتوں کو چھڑوایا اور واپس پاکستان پہنچایا اور اپنی بیوی کو بھی حاصل کیا۔ تو میں نے دنیا پروگرام کا جو ایک حسب حال پروگرام ہے اس میں سہیل احمد صاحب سے بھی واٹس ایپ پہ رابطہ کیا، لیکن کسی نے نہیں سنی، اور نہ آج تک اخبارات سے بھی میں نے کہانی کوشش کی کہ میں چھپواؤں اخبارات میں، لیکن بہت لوگوں سے میں نے، حالانکہ میرا تعلق PID سے انفارمیشن سے تھا، لیکن کسی نے میری نہ سنی۔ تو آج یہ دور جو شروع ہوا اس میں سوشل میڈیا کا دور ہے، تو اس میں میں نے دیکھا کہ وہ انڈیا کے 1947 کے واقعات بہت دکھائے جا رہے ہیں، اور لوگ جو ہیں مطلب انڈیا کے لوگوں سے تعلق پیدا کر رہے ہیں، ان کے بھائی بہنوں کو ملوا دیا، بچھڑوں کو ملوایا، اور آج بھی ایسا کام ہو رہا ہے۔ تو میں نے رابطہ، اس میں میں نے نام سنا کہ یہ خیام چوہان صاحب جو ہے بہت کام کر رہے ہیں، میں نے کس طریقے سے ان سے رابطہ کیا، رابطہ کرنے کے بعد میں نے ان کو اپنے والد کی وہ جو اخبار کی کٹنگ تھی وہ پہنچائی، اور ان سے کہا کہ بھائی میری یہ اسٹوری ہے، اگر آپ، تو خیام چوہان صاحب نے اس معاملے میں میرا بہت ساتھ دیا اور کوشش کی کہ وہ پنجاب میں رہتے ہیں، میں کراچی میں رہتا ہوں، تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ ایک ویڈیو ریکارڈ کر کے مجھے دیں تو میں انشاءاللہ آپ کی پوری دنیا میں آپ کی آواز پہنچاؤں گا۔ تو آج میں نے 14 اگست کا مہینہ بھی تھا، کوشش کی کہ میں ایک کہانی جو ہے میرے والد کی درد بھری کہانی تھی تو میں آپ کو سناؤں، اور اب ایسے تو کہانی تو سنانے کے لیے اتنی باتیں ہیں کہ شاید وقت ختم ہو جائے، کہانی ختم نہ ہو، لیکن میں نے بہت کوشش کی ہے کہ مختصر طور پہ یہ کہانی میں آپ کو سناؤں۔ اس کے بعد میں آج تک جیکب لائن میں رہ رہا ہوں، میرے 4 بھائی ہیں، ایک بھائی کا میرے انتقال ہو گیا جو گجر برادری سے ہمارا تعلق ہے۔ میں آپ کو اپنے خاندان کے بارے میں تھوڑا سا اور بتاتا چلوں کہ میرے والد لاہور آنے کے بعد میرے خاندان کے لوگ، میرے والد کے خاندان کے لوگ چیلیاں والے چلے گئے۔ چیلیاں والے گجرات میں ایک جگہ ہے، تو وہاں جا کے آباد ہوئے۔ وہاں کے جو مقامی لوگ تھے انہوں نے بہت مدد کی، جو ہجرت کر کے لوگ آئے تھے ان کو کام بھی دیا اور ان کو کھانا وغیرہ پوری ان سے مدد کی ان کی۔ تو میرے وہاں سے پھر آہستہ آہستہ مختلف جگہوں پہ لوگ جاتے رہے اور آباد ہوتے رہے۔ تو میرے والد کا جو خاندان تھا، میرے دادا، وہ وہاں سے زمینیں دیکھتے رہے اپنے مختلف علاقوں میں کہ وہاں ہمیں زمینیں دی جائیں، تو وہاں سے گجرات کا ایک گاؤں ہے کوانک، اس میں آباد ہو گئے جا کر، اور آج تک میرے آبا و اجداد وہاں موجود ہیں۔ بزرگ سب جا چکے ہیں، ان کے آگے جو نسل ہے وہ وہاں موجود ہے، اور میری والدہ کے خاندان والے لوگ وہ سیال کوٹ چلے گئے۔ سیال کوٹ میں ایک گاؤں ہے جودھالا، پسور کے قریب، وہ وہاں جا کر آباد ہو گئے۔ میری والدہ کے خاندان میں سے لوگ وہاں موجود ہیں اور زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ کہانی میں نے جو آپ کو سنائی، اس میں جو کچھ آپ کو سنا سکا وہ ایک مختصر ہے، اگر میں اس کو تفصیلاً بتاؤں تو وقت بہت لگ جائے گا، تو میں نے کوشش کی ہے کہ میں اس کو کم سے کم وقت میں آپ لوگوں کو سناؤں۔ میرا ٹیلی فون نمبر 0300 334 6620 ہے، اور واٹس ایپ نمبر 0333 700 1237 ہے۔ اگر کوئی صاحب مجھ سے رابطہ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ آج ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں
کہ اپنے بزرگوں کی قربانی کے بعد آج ہمیں یہ پاکستان آزاد ہوا اور ہم آج اس میں آزاد شہری کی حیثیت سے رہ رہے ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔ السلام علیکم۔